کبھی کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہجرت کا چھٹا سال تھا۔ سینکڑوں مسلمانوں کا کارواں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عمرہ کی نیت سے نکلا تھا۔ ہر دل میں ایک ہی تصویر تھی، کعبہ کا طواف اور آسمان سے برستی رحمت۔ لیکن کعبہ کے قریب پہنچ کر ایک تلخ حقیقت سامنے آئی۔ مکہ والوں نے کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہمیں طواف نہیں کرنے دیں گے؟ کیا ہم خالی لوٹ جائیں گے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں ٹھہرا ہو۔ ان کے ہونٹوں پر خاموشی تھی مگر آنکھوں میں امت کا غم تیر رہا تھا۔ وہ لوگ جو بدر میں لڑے تھے، جو احد میں زخمی ہوئے تھے، آج بنا جنگ کے لوٹنے کی بات سوچ بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ قافلے میں سناٹا پھیل گیا، ہر شخص چپ تھا اور اس خاموشی میں امت کی امیدیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش سے بات ہو سکے، شاید وہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دے۔ کافی دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور ساتھ لائے صلح کی شرطیں۔ جب شرطیں پڑھ کر سنائی گئی تو ہر صحابی کا چہرہ جم گیا۔ پہلی شرط یہ تھی، اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، صرف اگلے سال آ سکیں گے، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ دوسری شرط یہ تھی، مکہ والوں کا جو آدمی مسلمان بن کر مدینہ آئے گا اسے واپس بھیجنا ہوگا، مگر جو مسلمان مکہ لوٹ جائے اسے نہیں روکا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی، عرب کے قبیلوں کو آزادی ہوگی کہ وہ مکہ یا مدینہ کسی سے بھی گٹھ بندھن کر سکے۔ یہ سب سن کر صحابہ کے دل ہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر ہوتے ہوئے ایسے ذلت منظور کر لیں؟ کیا اللہ کی راہ میں لڑنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کچھ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے ہونٹ غصے سے کانپ رہے تھے اور کچھ بس چپ چاپ، جیسے دل میں کوئی کانٹا اتر گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، عمر، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اس گھڑی جنگ کے میدان میں تلواریں تھامنے والے ہاتھ آج بے بس ہو کر جھک گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جیت ہار جیسی لگ رہی تھی اور ہار بھی کسی بوجھ کی طرح دل پر رکھ دی گئی تھی۔ صلح نامے پر دستخط ہو گئے تھے، لوٹنے کی تیاری تھی مگر کسی کے دل میں لوٹنے کی خوشی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں غم اور سوچ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اٹھو، اپنے قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈوا کر احرام کھول دو۔ لیکن کوئی نہیں اٹھا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی اور صحابی۔ سب اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ کوئی آنسو پوچھ رہا تھا، کوئی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی تلوار کی مونچھ کس کر پکڑ رہا تھا، جیسے دل کہہ رہا ہو، یہ سمجھوتا ہمیں منظور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ جیسے ریت بھی سانس روک لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اس بار بھی جواب خاموشی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت جنگ میں نہیں بلکہ اپنے جذبات اور حقیقت کے بیچ ہار رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ دیکھ کر اور بھاری ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ابھی یہ خاموشی ٹوٹی نہیں تو امت کے دلوں میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ کر نکلے، چہرے پر تھکان اور دل میں بھاری پن، مگر اس بار آپ نے کسی صحابی سے بات نہیں کی۔ آپ سیدھے گئے اپنی عزیز بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ خیمے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں آپ کے چہرے کو پڑھ رہی تھی، جیسے وہ بنا بولے سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیمے لہجے میں ساری بات بیان کی، صلح کی شرطیں، صحابہ کی خاموشی
اور اس ڈر کی کہ کہیں امت میں نافرمانی کا دروازہ نہ کھل جائے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پل چپ رہی، پھر مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں بھی گہری سمجھ تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات مانیے، آپ باہر جائیے، بنا کسی سے کچھ کہے خود اپنے اونٹ کی قربانی کیجیے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیجیے۔ انہوں نے آگے کہا، لوگ آپ کو دیکھ کر خود بخود وہی کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں آپ کا پیار کسی حکم سے کم نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کی حکمت نے سینکڑوں جذباتی مردوں کے دلوں کو پگھلا دینے کا راستہ دکھایا تھا۔ کبھی جنگ تلوار سے نہیں، سمجھداری سے بھی جیتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور بنا کوئی لفظ کہے خیمے سے باہر نکلے۔ صحابہ کی نگاہیں بس آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے اونٹ کے پاس گئے، آہستہ آہستہ اس کی رسی کھولی اور اپنی مبارک تلوار سے اس کو ذبح کیا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک عمل، مگر اتنا سردار کی دلوں میں آگ لگا دے۔ پھر آپ نے حجام کو بلایا اور اس کے سامنے سر منڈوایا۔ ریگستان کی ہوا میں آپ کے بال اڑتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی صحابہ کے دلوں کا بوجھ بھی اڑنے لگا۔ پہلے کچھ لوگ اٹھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا قافلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر صحابی نے اپنے جانور کی قربانی دی اور سر منڈوا کر احرام کھول دیا۔ وہ نظارہ ایسا تھا جیسے کسی سوکھی زمین پر اچانک بارش برس گئی ہو۔ ایک عورت کی حکمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے ایک پوری امت کو پھر سے ایک کر دیا۔ شروعات میں صلح حدیبیہ کو کئی صحابہ نے ذلت سمجھا، دلوں میں کسک تھی، ہم حق پر ہوتے ہوئے پیچھے کیوں ہٹ گئے، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ اللہ نے صلح کا اصلی مطلب سامنے لا دیا۔ صلح کے بعد مکہ اور مدینہ کے بیچ امن قائم ہو گیا، تلواریں میان میں چلی گئیں اور اسی امن کے دور میں اسلام کی دعوت عرب کے ہر کونے میں پھیلنے لگی۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ مسلمان بنیں گے تو قریش جنگ چھیڑ دیں گے۔ اب جب جنگ رک گئی تو دل کھلنے لگے، غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، باتیں ہونے لگی اور حق کی باتیں سیدھے دلوں تک پہنچنے لگی۔ اتہاس گواہ ہے، صلح حدیبیہ کے صرف 2 سال بعد اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنے پورے 15 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو اس دن ہار لگ رہی تھی، اصل میں اسلام کی سب سے بڑی جیت کا دروازہ تھی۔ سورہ الفتح میں اللہ کا فرمان اترا، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی۔ اس دن صحابہ کو سمجھ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ پل ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف المومنین نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی سوچ، جس کی نظر اور جس کی بات میں اللہ نے حکمت رکھی تھی۔ اس دن جب سینکڑوں بہادر صحابہ بھی جذبات میں تھے اور کسی کو راستہ نہیں سوجھ رہا تھا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی صلاح دی جس نے پوری استھتی کو بدل دیا۔ ان کی بات نے ثابت کر دیا کہ عورت صرف گھر کی ذمہ داری تک نہیں بلکہ وہ پوری امت کی رہنما بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بھروسہ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی رائے کتنی اہم ہے، اور جب وہ رائے حکمت اور ایمان سے بھری ہو تو اس کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل اور پھر صحابہ کا ایک ساتھ کھڑا ہو جانا، اس نے ثابت کر دیا جب اتفاق اور اتحاد ہو تو سب سے مشکل حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس دن ایک عورت کا کردار پوری امت کی ایکتا کی وجہ بنا۔ یہ صرف اس زمانے کے مردوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی پیغام ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔